ایک بھائی پوچھتے ہیں مفتی صاحب گلے میں تعویذ لٹکانا، تعویذ پہننا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تعویذ پہننا، لٹکانا، باندھنا کیا یہ جائز ہے؟ اس کی صحیح وضاحت جو ہے وہ کیا ہے؟ تعویذ گلے میں لٹکانا، پانی میں ڈال کر اس کو پینا یا اس کو باندھنا یہ جائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ بخاری شریف سے یہ ثابت ہے۔ بہت سارے مشائخ نے، اکابرین نے اس کے متعلق لکھا ہے، سلف صالحین سے بھی یہ ثابت ہے، اور بالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو یہ کلمات سکھائے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ پہلے یہودی تھے، تو پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی یہ مسلمان ہوئے تو یہودی جو تھے بہت سارے ان کے دشمن بن گئے اور ان کے خلاف جادو وغیرہ کیا کرتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو یہ کلمات سکھائے کہ آپ ان کلمات کو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیا کرو، پھر انشاءاللہ آپ پر کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو وہ یہی کلمات جو میں نے پڑھے ہیں، یہ کلمات پڑھ کر حضرت عبداللہ بن سلام دم کیا کرتے تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعویذ اس جگہ پر دیا جائے جس جگہ پر قرآن کریم کے جو کلمات اس کے اوپر لکھے گئے ہیں وہ کلمات نہ پڑھے جا سکیں، تو اگر اس جگہ پر آپ تعویذ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے دونوں طریقے ثابت ہیں، تعویذ بھی ثابت ہے اور دم کرنا پانی کے اوپر اور پھونک دینا یہ طریقہ بھی ثابت ہے۔ لیکن اس میں تعویذ لیتے وقت ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم اگر تعویذ کسی شخص سے لے رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ تعویذ جو لے رہے ہیں اس شخص کا تعلق بھی ہے قرآن و حدیث کے ساتھ، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، کیا قرآن و حدیث کا یہ علم رکھتا ہے، کیا یہ شخص شریعت کا پابند ہے۔ اگر تو کوئی ایسا شخص ہو تو اس سے تعویذ لینے میں یا دم کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے شخص کے پاس کبھی نہ جائیں، ایسے شخص سے تعویذ نہ لیں جس کو نہ نماز آتی ہو، نہ اس کو صحیح طریقے سے کلمہ آتا ہو، نہ وہ قرآن کریم پڑھا ہو۔ ایسے شخص سے اگر تعویذ لیں گے تو پھر تو وہ اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہی ہوگا۔ ایک تو ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اور تعویذ ہم اگر لے رہے ہیں اس میں اس بات کا خیال کریں تعویذ میں کوئی ایسے کلمات تو نہیں جو شرکیہ کلمات ہیں، جن کلمات میں انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، ایسے کلمات تو نہیں جن کلمات میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ جس طرح ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے، نہ کسی نبی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نہ کسی صحابی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نہ کسی بزرگ سے۔ سب کا مقام اپنی جگہ ہے۔ ایک وظیفہ ہے اس میں تعویذ میں اکثر یہ لکھا جاتا ہے، اکثر ہم نے بھی تعویذ دیکھے ہیں، لوگ لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، یہ جی دیکھیں تعویذ نکلا ہے فلاں جگہ سے، تو اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اکثر تعویذ کے اندر یہ ناد علی کا ایک وظیفہ ہے جس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد کے کلمات لکھے ہوتے ہیں، ان سے مدد مانگی جاتی ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بڑا مقام ہے، بڑی عظمت اور شان ہے، شیر خدا ہیں، مگر مدد ہم نہیں ان سے مانگ سکتے۔ مدد مانگنی ہے یا علی مدد نہیں کہنا ہم نے، یا اللہ مدد کہنا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے کہ عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی ہم اللہ سے ہی مانگیں گے۔ تو ایسے کلمات سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ تعویذ لینے سے ہی ہمارا کام ہوگا۔ اگر تو یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ تعویذ لیں گے تو کم ہمارا کام ہوگا، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ تعویذ ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ بھی بہت شاندار عمل ہے۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت اللہ والے تھے۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، وہ آ کر کہنے لگا یا حضرت مجھے آپ تعویذ دے دیں، میری شادی نہیں ہو رہی۔ تو حضرت نے اسے سمجھایا کہ بھائی میں تعویذ نہیں لکھتا، نہ میں تعویذ بنا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت میں نے آپ سے تعویذ لے کر جانا ہے، آپ مجھے تعویذ بنا کر دیں۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا بار بار وہ ضد کر رہا ہے اور بار بار وہ اصرار کر رہا ہے، تو حضرت نے کاغذ منگوایا، کاغذ پینسل منگوا کر، قلم اور کاغذ منگوا کر اس کے اوپر چند کلمات لکھ دیے، لکھ کر اس کو بند کر کے اس کو دے دیا۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ دن ہی گزرے، اس کی شادی ہو گئی، اس کا کام ہو گیا۔ تو جب اس نے اس کاغذ کو
تعویذ کو کھول کر دیکھا کہ اس کے اوپر دیکھیں تو اسے لکھا کیا ہوا ہے. جب تعویذ کو کھولا اس کے اوپر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے: یا اللہ یہ مانتا نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں. یا اللہ میں جانتا نہیں ہوں، یہ مانتا نہیں ہے، بس تم اپنے فضل سے ہی اس کا کام کر دے. یعنی بعض بزرگوں کے تعویذ لکھنے کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے، وہ کچھ بھی اگر لکھ دیں اللہ تعالیٰ ان کے لکھنے کی برکت سے ہی انسان کے کاموں کو کر دیتے ہیں. تو بزرگوں کے ساتھ جڑنا، مشائخ کے ساتھ جڑنا، علماء کے ساتھ جڑنا، یہ باعث برکت ہے. اگر ہم بزرگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے، ایسے بزرگوں کے ساتھ جو شریعت کے پابند ہیں، دین اور اسلام کے اوپر، قرآن و حدیث کے اوپر، قرآن و سنت کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہمیں جو تعلیمات دیں گے وہ تعلیمات ہمیں جنت میں لے کر جائیں گی. تو لہٰذا اگر آپ تعویذ لیتے ہیں، دم کرواتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے، میرا آخری میسج وہ یہ ہے، آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو لوگ قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس کبھی نہ جائیں جن کی بظاہر تو ان کی شان و شوکت نظر آتی ہے، بڑی داڑھی ہے، بڑا جوبہ پہنا ہوا ہے، مگر ان کو نہ قرآن حفظ تو دور کی بات، زبانی تو دور کی بات، ان کو اوپر سے دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا. وہ کیا مسائل کا حل کریں گے؟ کیا آپ کو لکھ کر دیں گے؟ کیا آپ کو گائیڈ کریں گے؟ کیا آپ کی اصلاح کریں گے؟ لہٰذا ہم علماء کے ساتھ جڑیں، مشائخ کے ساتھ جڑیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. جب تم یہ کام کرو گے تو پھر تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.